تاریخ میں کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو سب کچھ بدل دیتی ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی رات کی ہے، مکہ کی ایک خوفناک رات، جب عالم غیب کے پردے ہٹ گئے اور ایک راز نے سب کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر اس رات ہوا کیا تھا۔ جنات کے لیے تو یہ ایک بالکل عام سی رات تھی۔ وہ اپنا کام کر رہے تھے، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ایک ایسی تبدیلی آئی جس نے ان کی پوری دنیا میں کھلبلی مچا دی اور ان کے ذہنوں میں بس ایک ہی سوال چھوڑا کہ آسمانوں پر اچانک یہ پہرے کیوں لگ گئے ہیں؟ ذرا اس افراتفری کا تصور کریں۔ جنات کا ایک گروہ ہے، گھبراہٹ میں بھاگتا ہوا اپنے سردار ابلیس کے پاس پہنچتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے، آقا، آسمانی پہرے سخت ہو گئے ہیں، خبروں کا جو سلسلہ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو آخر ہوا کیا تھا؟ صدیوں سے جو نظام چل رہا تھا وہ ایک ہی رات میں کیسے بدل گیا؟ آئیے جنات کے اس ناکام مشن کے پیچھے کا اصل راز جانتے ہیں۔ دیکھیے، صدیوں سے ان کا یہی کام تھا، آسمان کی بلندیوں تک جانا، فرشتوں کی باتیں چپ چپ کے سننا اور آنے والے وقت کی خبریں چرا لانا۔ یہی تو ان کی طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ لیکن اس رات سب کچھ الٹ گیا۔ ایک نظر نہ آنے والی طاقت نے آسمانوں پر پہرے لگا دیے۔ وہ ستارے جو کبھی راستہ دکھاتے تھے اب آگ کے گولے بن کر ان پر برس رہے تھے۔ عالم بالا سے رابطہ بالکل ختم۔ ان کی صفوں میں بس خوف تھا اور افراتفری۔ جواب کی تلاش میں جنات زمین پر پھیل گئے۔ ان کی یہ کھوج انہیں مکہ کے قریب وادی نخلا کی ایک پراسرار آواز تک لے آئی۔ وہ تو بس مایوسی میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، لیکن جب وہ اس وادی سے گزرے تو ان کا سامنا ایک ایسی حقیقت سے ہوا جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ کوئی عام آواز نہیں تھی۔ اس آواز میں ایسی کشش، ایسا جلال تھا کہ ان سرکش جنات کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، خاموش، غور سے سنو۔ یہ الفاظ سیدھا ان کے دلوں میں اتر رہے تھے۔ یہ قرآن تھا جسے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت تلاوت کر رہے تھے۔ ان کا سارا غرور، سارا تکبر ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا، اور وہ سمجھ گئے یہی ہے وہ حق جس کی ہمیں تلاش تھی۔ یہ ایک لمحہ تھا جس نے ان کی تقدیر بدل دی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس ایک آواز نے جنات کو ایمان کی دولت سے کیسے نوازا۔ اور ان کا ایمان لانا پلک چھپکنے جیسا تھا۔ یہ سب کچھ 4 مراحل میں ہوا، لیکن ہوا ایک دم سے۔ انہوں نے غور سے سنا، پہچان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، فوراً ایمان لے آئے اور اسی وقت اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس پلٹ گئے۔ مگر رکیے، یہ کہانی صرف عالم غیب کی نہیں ہے۔ اس رات وہاں ایک انسان بھی موجود تھا جو اس ناقابل یقین واقعے کا گواہ بنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے ملنے گئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ وہ بیچارے جانتے ہی نہیں تھے کہ ان کی زندگی کی سب سے لمبی اور سب سے خوفناک رات ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچ کر ایک دائرہ بنا دیا۔ یہ حصار تھا، یعنی ایک ایسی روحانی دیوار جسے پار کرنا ناممکن تھا، اور یہی وہ چیز تھی جو ایک انسان کو جنات کی پوری فوج سے بچانے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اس دائرے میں بٹھایا اور سختی سے حکم دیا، کچھ بھی ہو جائے اس حصار سے باہر مت نکلنا۔ یہی ان کی زندگی کی ضمانت تھی۔ اور پھر غیب کے پردے ہٹنے لگیں، ہر طرف سے ہیبت ناک آوازیں آنے لگیں، عجیب و غریب زبانیں، ایسی چیخیں جو کسی انسان کے کان برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ان کا دل خوف سے پھٹا جا رہا تھا، مگر انہیں اپنا وعدہ یاد تھا، اس لکیر کے اندر رہنا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ شیطان اور اس کا لشکر پوری رات اس دائرے کو توڑنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ بری طرح ناکام رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھینچی ہوئی محض ایک لکیر نے ان کی ساری طاقت کو بے اثر کر دیا تھا۔ تو اس حیرت انگیز واقعے کا اصل سبق کیا ہے؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ اس میں حفاظت کا ایک بہت گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جس طرح نیک جنات تھے جنہوں نے حق کو فوراً قبول کر لیا، اسی طرح سرکش شیاطین بھی تھے جو گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ واقعہ ہمیں ان دونوں سے آگاہ کرتا ہے اور بچاؤ کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ ہر روحانی خطرے کے مقابلے میں ایک روحانی حفاظت بھی ہے۔ ابلیس کے دھوکے کے سامنے
اللہ کا ذکر ایک ڈھال کی طرح ہے، سرکش شیاطین کے شر سے دعا اور پاکیزگی بچاتی ہے، اور انسان کی اپنی غفلت کا علاج وہ عاجزی اور ایمان میں ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ رات ایک ہی تھی، کلام بھی ایک ہی تھا۔ تکبر نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، جبکہ عاجزی نے جنات کے ایک گروہ کو ایمان کی بلندی عطا کر دی۔ انتخاب ہمیشہ سے ہمارا اپنا رہا ہے۔